بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم مرکب ناقص کی قسم مرکب توصیفی کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ مرکب توصیفی ایک ایسا مرکب ہے جس میں کسی اسم کی کیفیت بیان کی گئی ہو۔ دوسرے الفاظ میں مرکب توصیفی دو اسماء کا ایسا مجموعہ ہے جس میں کسی اسم کی اچھائی یا برائی بیان کی گئی ہو۔ مرکب توصیفی کے دو حصے ہیں، موصوف اور صفت۔ مثلا سیدھا رستہ، یہ ایک مرکب توصیفی کی ترکیب ہے۔ اس میں سیدھا صفت ہے اور رستہ اس کا موصوف ہوگا۔ اسی طرح سے واضح نشانی، اس میں واضح صفت ہے اور نشانی موصوف ہے۔ اس کی اگلی مثال ہے کھلا دشمن۔ اس ترکیب میں کھلا صفت ہے اور دشمن اس کا موصوف ہوگا۔ مرکب توصیفی کی مزید مثالیں ہیں مطمئن دل، سیدھی بات، روشن ستارہ، ظالم قوم، تھوڑا فائدہ، نیک عمل۔ آپ مرکب توصیفی کی ان تراکیب میں صفت اور موصوف کی پہچان کیجیے۔ مرکب توصیفی کا اردو سے عربی میں ترجمہ کرنے کے لیے اس کے قواعد کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ مرکب توصیفی کا اردو سے عربی میں ترجمہ کرنے کا پہلا قاعدہ ہے، اردو میں مرکب توصیفی کی ترکیب میں پہلے صفت ہوتی ہے، اس کے بعد موصوف آتا ہے۔ مثلا اچھا لڑکا، اس میں اچھا صفت ہے اور لڑکا موصوف ہے۔ جب ہم مرکب توصیفی کا عربی میں ترجمہ کریں گے تو اس کا ترجمہ اردو کے الٹ آئے گا۔ چنانچہ مرکب توصیفی کا جب اردو سے عربی میں ترجمہ کیا جائے گا تو پہلے موصوف کی عربی ہوگی، اس کے بعد اس کی صفت ہوگی۔ مرکب توصیفی کا عربی میں ترجمہ کرتے وقت پہلے ہم موصوف کی عربی کریں گے اور اس کے بعد صفت کی عربی ہوگی۔ پچھلے اسباق میں ہم کسی اسم کی جنس، عدد، اعرابی حالت اور وسعت کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ جنس، عدد، اعراب اور وسعت کے اعتبار سے صفت موصوف کے تابع ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے ان چاروں پہلوؤں کے اعتبار سے صفت کی موصوف کے ساتھ مطابقت ہوگی۔ جو جنس موصوف کی ہوگی وہی جنس صفت کی ہوگی، اور جو عدد موصوف کا ہوگا وہی عدد صفت کا بھی ہوگا۔ جو اعراب موصوف کا ہوگا وہی اعراب صفت کا بھی ہوگا، اور وسعت کے اعتبار سے بھی صفت موصوف کے تابع ہوگی۔ اردو میں مرکب توصیفی کی ترکیب ہے سیدھا راستہ۔ اس ترکیب میں سیدھا صفت ہے اور راستہ اس کا موصوف ہے۔ راستہ کی عربی پہلے کریں گے اور سیدھا کی عربی بعد میں آئے گی۔ الصراط یہ راستہ کی عربی ہے اور المستقیم یہ سیدھے کی عربی ہے۔ سیدھا راستہ اس کی عربی ہوگی الصراط المستقیم۔ اور اسی طرح سے مرکب توصیفی کی یہی ترکیب اگر تثنیہ ہو جائے تو یہ کچھ اس طرح سے ہوگی، دو سیدھے راستے۔ الصراط اس کی تثنیہ ہوگی الصراطانی۔ کیونکہ ہمارا موصوف تثنیہ ہو گیا ہے، بالکل اسی طرح سے صفت کی بھی تثنیہ ہی آئے گی، دو سیدھے راستے۔ اس کی عربی ہوگی الصراطان المستقیمان۔ مرکب توصیفی کی اردو میں اگلی ترکیب ہے کامیاب مومن۔ اس ترکیب میں کامیاب صفت ہے اور المؤمن موصوف ہے۔ جب ہم اس کا عربی میں ترجمہ کریں گے
تو موصوف کی عربی پہلے آئے گی اور اس کے بعد صفت آئے گی۔ موصوف المؤمن ہوگا اور اس کی صفت ہوگی المفلح۔ کامیاب مومن، اس کی عربی ہوگی المؤمن المفلح۔ اسی طرح سے اگر یہی ترکیب جمع مذکر بن جائے، اردو میں یہ ترکیب ہوگی کامیاب مومن مرد۔ المؤمن اس کی جمع ہوگی المؤمنون، اور جس طرح سے موصوف میں تبدیلی آئی بالکل اسی طرح سے اسی کے مطابق صفت بھی بدل جائے گی، تو المفلح اس کی جمع ہو جائے گی المفلحون، یہ ترکیب بنیں گی المؤمنون المفلحون، اس کا ترجمہ ہوگا کامیاب مومن، یہ جمع کے لیے ہے۔ اسی طرح سے المؤمن المفلح یہ تثنیہ مؤنث بن جائے، اردو میں اس کا ترجمہ ہوگا دو کامیاب مومن عورتیں۔ المؤمنو کی مؤنث تثنیہ ہوگی المؤمنتانی، جس طرح سے جنس کے اعتبار سے اور عدد کے اعتبار سے موصوف میں تبدیلی آئی ہے، بالکل اسی طرح سے صفت بھی اسی کے مطابق بدل جائے گی۔ دو کامیاب مومن عورتیں، اس کی عربی ہوگی المؤمنتان المفلحتان، دو کامیاب مومن عورتیں۔ اب اس ترکیب میں کیونکہ موصوف جمع مؤنث بن گیا ہے، المؤمن اس کی جمع مؤنث ہوگی المؤمنات، اور صفت بھی موصوف کے مطابق جنس اور عدد کے اعتبار سے بدلے گی۔ کامیاب مومن عورتوں کی عربی ہوگی المؤمنات المفلحات۔ مرکب توصیفی کی مزید مثالیں ہیں واضح کتاب، اس ترکیب میں واضح صفت ہے اور کتاب اس کا موصوف ہے، اس کی عربی ہوگی الکتاب المبین۔ پیچھے مرکب توصیفی کی تمام مثالیں وسعت کے اعتبار سے معرفہ تھیں، جب مرکب توصیفی کے ساتھ ایک، کوئی یا کچھ لگ جائے تو پھر عربی میں ترجمہ کرتے وقت مرکب توصیفی نکرہ میں آئے گا۔ اس ترکیب میں دیکھیے کوئی بلی بات، اس میں کیونکہ کوئی آ گیا ہے اس لیے ہم موصوف کو نکرہ رکھیں گے، کیونکہ موصوف نکرہ آیا ہے بالکل اسی کے مطابق صفت بھی نکرہ ہی ہوگی۔ کوئی بلی بات، اس کا ترجمہ ہوگا قول معروف، کوئی بڑا گناہ، اس کی عربی ہوگی ذنب کبیر۔ اردو میں مرکب توصیفی کے ساتھ کوئی لگنے کی وجہ سے ہم عربی میں ترجمہ کرتے وقت صفت اور موصوف کو نکرہ لیں گے۔ کوئی دو بڑے گناہ، ذنبن کی تثنیہ ہوگی ذنبانی، صفت بھی عدد کے اعتبار سے اسی طرح سے بدلے گی ذنبانی کبیرانی، اس کا ترجمہ ہوگا کوئی دو بڑے گناہ۔ بڑی کامیابی، اس ترکیب میں بڑی صفت ہے اور کامیابی موصوف ہے، اس کی عربی ہوگی الفوز الکبیر۔ واضح نشانی، اس کی عربی ہوگی الآیۃ البینۃ۔ واضح نشانیاں، اس ترکیب میں واضح صفت ہے اور نشانیاں موصوف ہے۔ پچھلی ترکیب میں الآیۃ یہ واحد اسم تھا، نشانیاں کیونکہ یہ جمع ہو گیا ہے الآیۃ کی جمع ہوگی الآیات، کیونکہ ہمارا موصوف جمع مؤنث ہے اس لیے اس کی صفت بھی جمع مؤنث ہی ہوگی۔ البینۃ اس کی جمع ہوگی البینات۔ واضح نشانیوں کی عربی ہوگی الآیات البینات۔ ایک مطمئن دل، اس کی عربی ہوگی قلب مطمئن۔ دو لمبے سبق، اس کی عربی ہوگی الدرسان الطویلان۔ اب ہم دیکھتے ہیں کسی عربی مرکب توصیفی کی ترکیب کا اردو میں ترجمہ کس طرح سے کیا جائے گا۔ مرکب توصیفی کی عربی ترکیب ہے الثمن القلیل۔ الثمن ہوتا ہے قیمت اور القلیل ہوتا ہے تھوڑا، اس کا ترجمہ ہم الٹ کریں گے، قلیل کا ترجمہ پہلے آئے گا اور قیمت کا ترجمہ بعد میں آئے گا۔
الثمن القلیل اس کا ترجمہ ہوگا تھوڑی قیمت۔ العمل الصالح مرکب توصیفی کی ترکیب ہے، اس کا اردو میں ترجمہ کرتے وقت صالح کی عربی پہلے آئے گی اور العمل کی عربی بعد میں آئے گی۔ اس کا ترجمہ ہوگا نیک عمل۔ لحم طری، طری ہوتا ہے تازہ، اس کی عربی کیونکہ پہلے آنی ہے، اور لحم ہوتا ہے گوشت، کیونکہ یہ نکرہ ہے اس لیے ہم اس کا ترجمہ کچھ کے ساتھ کریں گے۔ لحم طری کا ترجمہ ہوگا کچھ تازہ گوشت۔ مرکب توصیفی کی اگلی مثال ہے عدو مبین۔ عدو ہوتا ہے دشمن اور مبین ہوتا ہے کھلا، کیونکہ مرکب توصیفی کی یہ ترکیب نکرہ ہے تو لہٰذا اس کا ترجمہ ہم ایک کے ساتھ کریں گے۔ مبین کا ترجمہ پہلے ہوگا، عدو کا ترجمہ بعد میں آئے گا، تو یہ ترجمہ ہوگا ایک کھلا دشمن۔ اسی طرح سے الشیطان الرجیم اس کا ترجمہ ہوگا مردود شیطان۔ الحیات الطیبۃ پاک زندگی۔ عباد مکرمون عزت والے بندے۔ عین جاریۃ ایک بہتا چشمہ۔ القول السدید سیدھی بات۔ النجم الثاقب روشن ستارہ۔ پیچھے کی گئی مرکب توصیفی کی تمام تراکیب میں ہم نے صفت اور موصوف کی اعرابی حالت رفع لی۔ اگر کسی وجہ سے موصوف اپنی اعرابی حالت بدل لے، جو تبدیلی موصوف میں آئے گی وہی تبدیلی صفت میں بھی آئے گی۔ پچھلے اسباق میں ہم نے مسلمن کو بنیادی اسم مانتے ہوئے اس کی ایک گردان مرتب کی تھی، اسی گردان کو لیتے ہوئے ہم مرکب توصیفی بناتے ہیں۔ مسلمن صالحن اس کا ترجمہ ہوگا نیک مسلمان۔ اس میں مسلمن موصوف ہے اور صالحن اس کی صفت ہے۔ جب مسلمن کو حالت نصب میں بدلیں تو یہ بن جائے گا مسلمن، کیونکہ موصوف حالت نصب میں آ گیا ہے، صفت بھی حالت نصب میں تبدیل ہو جائے گی، تو یہ حالت نصب میں مرکب توصیفی ہوگا مسلمن صالحن۔ اسی طرح سے اس کی حالت جر ہوگی مسلمن صالحن۔ مسلمن کا تثنیہ بنائیں تو یہ بنے گا مسلمانی، کیونکہ موصوف تثنیہ بن گیا ہے تو پھر صفت بھی تثنیہ ہی ہوگی، تو یہ بن جائے گا مسلمانی صالحانی۔ مسلمانی صالحانی اس کی حالت نصب ہوگی مسلمینی صالحینی، اور اس کی حالت جر بھی ہوگی مسلمینی صالحینی۔ مسلمون کی جمع بنائیں تو یہ بنے گی مسلمون، کیونکہ موصوف جمع بن گیا ہے تو صفت بھی جمع ہی بن جائے گی، تو یہ بنے گا مسلمون صالحون، اس کی حالت نصب اور جر ہوگی مسلمین صالحین۔ مسلمن کی مؤنث بنائیں، یہ بنے گی مسلمتن، اور اس کے ساتھ صفت آئے گی صالحتن۔ مسلمتن صالحتن، حالت نصب ہوگی مسلمتن صالحتن، اور حالت جر ہوگی مسلمتن صالحتن۔ اس کی تثنیہ بنائیں تو یہ بنے گی مسلمتانی، اس کی صفت آئے گی صالحتانی، اور اس کی حالت نصب اور جر ہوگی مسلمتینی صالحتینی۔ اس کی جمع ہوگی مسلماتن، مسلماتن کی صفت آئے گی صالحاتن۔ مسلماتن صالحاتن یہ مرکب توصیفی ہے، جب یہ حالت نصب میں بدلے گا تو صفت اور موصوف دونوں حالت نصب میں چلی جائیں گی، مسلمات صالحات، اور حالت جر بھی ہوگی مسلمات صالحات۔ اسی طرح سے اس گردان کو ہم معرف باللام کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں۔ موصوف میں جو بھی تبدیلی آئے گی وہی تبدیلی صفت میں بھی آ جائے گی۔ موصوف اگر مذکر سے مؤنث بنتا ہے تو صفت بھی مذکر سے مؤنث میں بدل جائے گی۔ موصوف اگر اعرابی حالت بدلتا ہے، جو موصوف اعرابی حالت بدلے گا وہی اعرابی حالت صفت کی بھی ہوگی۔
اور اسی طرح سے وسعت کے اعتبار سے بھی صفت موصوف کے تابع ہوگی۔ قصہ مختصر جنس، عدد، اعراب اور وسعت کے اعتبار سے صفت موصوف کے مطابق آئے گی۔ اس کے ساتھ ہی آج کا سبق ختم کرتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے مرکب توصیفی کے قواعد سیکھے۔ مرکب توصیفی کے باقی بچ جانے والے قواعد پر اگلے اسباق میں گفتگو ہوگی۔ اب تک کیے گئے قواعد کے تحت آنے والی مرکب توصیفی کی تراکیب کو معانی کے ساتھ اچھی طرح سے یاد کیجیے اور ان میں صفت اور موصوف کی پہچان کیجیے۔ مرکب توصیفی کے بقیہ قواعد کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اس بات کے ساتھ آج کا سبق ختم کرتے ہیں۔ اگر ہم سب اپنے فرائض کی ادائیگی شروع کر دیں تو ہمارے حقوق کا مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے فرائض دوسروں کے حقوق ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔